بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہائسکول کلاس۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو دار ارقم سکول سلا مالی کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم سکولنگ پروجیکٹ کے تحت آج اردو کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم چوتھے لیکچر میں نظم لا الہ الا اللہ کے مشقی سوالات، ان کے جوابات اور الفاظ کا جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ وائٹ بورڈ پہ سوالات کے جوابات میں نے لکھے ہیں، آپ وائٹ بورڈ کی طرف آئیں، میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، اس نظم کے مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال، مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمہ میں پوشیدہ ہے؟ جواب ہے مرد مومن کی خودی کا راز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت خانے کے تمام بت توڑ دیے تھے۔ دوسرے شعر میں اسی واقعہ کا اشارہ دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، فریب سود و زیاں سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس زمانے میں نظر آنے والی ترقی اور فائدہ و نقصان سب عارضی اور دھوکے کا سامان ہے، اور یہی فریب سود و زیاں ہے۔ چوتھا سوال ہے، شاعر نے بہتان وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ شاعر نے مال و دولت کی بنیاد پر بننے والے ہر رشتے کو بہتان وہم و گماں سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب کہ دنیا کی زیبائش و آرائش کے لیے جو چیزیں انسان کی خود تیار کرتا ہے، انسان ان کی چاہت میں خدا کو بھول چکا ہے، تو یہ اس نے جواب یہاں پہ دیا۔ پانچواں شعر، نظم کے آخری شعر میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، علامہ اقبال نے آخری شعر میں مرد مومن کو ہر حالت اور ہر ماحول میں کلمہ حق کی آواز کو بلند کرنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ ہے سوالات کے جوابات۔ آگے ہمارے پاس ہیں الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ دار ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ اس سائڈ پہ میں نے لکھے ہیں اور جملے ان کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے تلاش۔ آپ اپنے پاس سے بھی جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں جو لکھے ہیں ان کے مطابق مجھے حق کی تلاش ہے۔ دوسرا ہے جہان، یہ سارا جہان فانی ہے۔ تیسرا وہم و گماں، آج کے مسلمان نے وہم و گماں کے بت بنا رکھے ہیں۔ چوتھا جملہ ہمارے پاس ہے بت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں موجود سارے بت توڑ دیے۔ پانچواں نغمہ، کلمہ توحید ایک دل پذیر نغمہ ہے۔ دل پذیر سے مراد دل کو اچھا لگنے والا۔ غرور، ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تیغ، تلوار کو کہتے ہیں۔ نوجوان تیغ لہراتے ہوئے میدان میں اترا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس نظم کے سوالات کے جوابات اور الفاظ کا جملوں میں استعمال پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ ہمارے پاس بک ورک یعنی کتاب پہ کرنے والا کام ہے، وہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے، آپ کو کروایا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دہرا لینا ہے۔ اور مزید ان سوالات سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔